السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سالانہ یہ پروگرام صرف جلسہ نہیں ہوتا، ایک تحریک ہے، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے وطن عزیز کے باسیوں کو اپنی تاریخ تازہ کروانا ہوتی ہے۔ گاہے گاہے باز خاں قصہ پری نارا، کبھی کبھی اپنے آباء و اجداد کو بھی یاد کر لیا کرو۔ حضرات جی وقار، مجھ سے قبل جماعت کے نوخیز خطیب مولانا اویس کرنی، اللہ ان کے علم عمل میں برکت فرمائے، وہ آپ سے مخاطب تھے اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں، رب کی دی ہوئی آواز کے اس سہارے پہ۔ ان کی بات کو ساتھ ملاتا ہوا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ توجہ بھی چاہوں گا اور آپ کا دیدار بھی کرنا چاہوں گا۔ پانڈے مودے کوئی نہ مارے، ترجمہ سمجھ گئے؟ سر تھلے نہیں کرنا، میں تمہیں ویکھنا تسی منو ویکھنا۔ ویسے بھی مردوں کی عادت ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنیں۔ حضرات،
ان کا موضوع تھا سرور کونین علیہ السلام کی محبت ظاہر۔ میں اس میں صرف اتنا حصہ ڈالنا چاہوں گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک نوجوان صحابی ہے، ان کا نام ہے ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انک نال ساتھ دینا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے متعلق محدثین کا قول ہے، شاب کان ہمہ الآخرہ، یہ ایسا جوان تھا جسے جوانی میں بھی آخرت ہی کی فکر ہوا کرتی تھی۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، تھا جوان مگر فکر، سوچ، لائن آخرت کی ہما وقت ذہن میں۔ یہ محدثین کا اس کے متعلق متفقہ قول ہے، شاب کان ہمہ الآخرہ، ایسا جوان تھا۔ آواز میری صاف سمجھ آ رہی ہے؟ اور جڑا بول نہ سکے وہ سر ہلا دے تاکہ منو تسلی ہوئے کہ گل سمجھ آن رہی ہے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، دن کو حضور کے خادم، حضور کے نوکر، صحابہ، خدمت کرنے والے ایک سے ایک آگے، ایک سے ایک آگے، ایک سے ایک آگے، میرا نمبر ہی نہ لگتا، ویسے بھی چھوٹا تھا میں عمر میں۔ میں نے ایک دن سوچا ایسا کیوں نہ کروں، میں جناب کے در دولت پہ جا کے ڈیرا ڈال لوں رات کو۔ دن کو تو کوئی سرہانہ اٹھا رہا ہے، کوئی بستر اٹھا رہا ہے، کوئی لوٹا اٹھا رہا ہے، کوئی صاحب النالین ہے، کوئی صاحب السعادہ، تو چلو رات کا وقت ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، مجھے خدمت کا موقع مل جائے گا۔ کہتے ہیں میں پانی بھی ساتھ لے گیا، مدینہ شریف میں پانی کی بڑی کمی تھی، ساری رات گزر گئی، میری قسمت نہ جاگی، حضور تشریف ہی نہ لائے، میں نہ تھکا نہ اکا۔ اگلے دن پھر میں جا بیٹھا رات کو، رات پھر ساری گزر گئی، حضور سرور کونین علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ میں نے ہمت نہ ہاری، تیسری رات پھر جا بیٹھا۔ آج کہتے ہیں سحری کا وقت تھا، اور سحری کا وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ آسمان دنیا پہ آ کر آپ لوگوں کو آواز دیتا ہے کوئی پریشان؟ آئے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی بھوکا میں اسے روٹی دے دوں۔ غرض بڑا سہانا، رب کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہوتی ہے، شیطان سویا ہوتا اس وقت، یہ وہ موقع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اچانک دروازہ کھلا، کیا دیکھتا ہوں کہ سرور رحمت، خلاصہ کائنات، جوہر کائنات، امام کائنات، سید کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، میں منگوی تاڑ دا قائل نہیں، دل منے تے دروشی بھی غور نہ پڑھ لیو، ہے اونج فرض پڑھنا۔ حضرات فرماتے ہیں دروازہ کھلا، اچانک آقا آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے دیکھا ربیہ رات کو یہاں بیٹھا ہے، فرمایا ربیہ لبیک سعدیک، آقا حاضر حاضر۔ فرمایا اس وقت یہاں کیسے ہو؟ حضور میں تو کئی راتوں سے آ کے بیٹھ رہا۔ خیر پیارے دن کو موقع نہیں ملتا خدمت کا، ایک نہ ایک آگے، ایک سے ایک آگے، خدمت کے اس جذبے سے یہاں آ کے بیٹھتا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو پانی کی ضرورت ہے، میں نے وضو کرنا ہے۔ خوش ہو کے کہنے لگے حضور پانی تو میں ساتھ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وضو کروا۔ کہتے ہیں میں نے حضور صلوات اللہ علیہ کو وضو کروایا، آپ اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے، چہرہ پر انوار سے خوشی چمک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا سل، مانگ، سوال کر ربیہ کیا چاہیے؟
موقع ہے، ٹائم ہے، آفر کھلی، مانگ کیا چاہیے؟ کہتے ہیں اتنی بڑی آفر دیکھی تو میں نے کہا حضور تھوڑا سوچنے کا ٹائم دے دے، تھوڑا سا۔ فرمایا سوچ لیں۔ کہتے ہیں میں نے الگ ہو کے سوچا، مجھے اپنے گھر کا بجھا ہوا چولہا بھی یاد تھا، فاقے بھی یاد تھے، پیٹ پہ بندھا ہوا پتھر بھی یاد تھا، چاہتا تو باغ مانگ لیتا، مگر میں نے سوچ کے ایک ذہن بنا لیا۔ آپ نے پھر آواز لگائی، ربیہ، میں نے کہا لبیک سعدیک، آقا حاضر حاضر۔ فرمایا سل، مانگ، کر سوال۔ کہنے لگا میں نے عرض کیا پیارے مجھے تو دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے، توجہ کرنا میری بات پہ، مجھے دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے، ایک خواہش ہے، مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے میں نے سوچا تھا کیا مانگوں، سوچا جنت مانگوں، جنت میں بہت لوگ ہوں گے، کوئی نرالی شے مانگ۔ پھر میں نے کہا پیارے جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ بھی چاہیے۔ اب سمجھ آگی بات کی؟ جنت وہ چاہیے جس میں آپ کا دیدار ہو۔ آپ بڑے خوش تھے، آپ نے فرمایا چلو اے تو ہوگی، او غیر ذالک، اور مانگلا کچھ، ابھی بھی موقع ہے، او غیر ذالک۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، پروانہ محبت میں ڈوب کے کہنے لگا پیارے جنت مل گئی، جنت میں آپ مل گئے، مجھے ساری کائنات مل گئی، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا۔ آپ مل گئے تو ساری کائنات حضور مل گئی، ضرورت ہی نہیں کسی اور بات کی۔ آپ نے فرمایا اچھا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، پھر نفل نماز زیادہ پڑھا کر اور میری مدد کر تاکہ کل اللہ قیامت کو تجھے میرا ساتھ نصیب فرما دے۔ یہ ایک بات کہنی چاہتا تھا، وہ میں بات پچھلی جوڑنا بھی چاہتا تھا۔ آئیے جہاں تک تعلق اس کانفرنس کا ہے، اس کی اس مناسبت کا ہے، اسکولوں میں بھی بچے پڑھتے ہیں، تھوڑی بہت معلومات تو ہوتی ہیں 23 مارچ کے حوالے سے۔ وطن عزیز میں چھٹی ہوتی ہے یوم جمہوریہ پاکستان کے نام پہ، شاید یہاں تک ہی ہم رک جاتے ہیں، چلو چھٹی مل گئی بس ٹھیک ہے، آگے نہیں۔ حضرات تحریک مجاہدین، جماعت مجاہدین، سیدین شہیدین شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 طرح سے کام کیا۔ پہلا کام لوگوں کی اصلاح کی، عقیدہ سکھایا، سمجھایا، رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ لوگوں کا رب سے جوڑا، توحید کی نعمت سے سرفراز کیا۔ دوسرا حضور کی سنتوں کا دیوانہ بنایا، حضور کی محبت کا دیپ جلایا۔ حضرات یہی وہ مجاہدین ہیں جن کے متعلق یہاں عزیز مکرم ایک فکرہ کہہ گئے کہ قرارداد پاکستان در حقیقت شہدائے بالا کوٹ کے خون کی لکیر ہے۔ اور آغا شورش کاشمیری نے بھی کہا تھا پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا، حاصل مسلم لیگ نے کیا تھا۔ لفظ میرے غور سے سمجھنے، پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا، حاصل کیا تھا۔ پاکستان تو بالا کوٹ کے سنگریز پتھروں کے اوپر جگر کا خون دینے والے شہداء نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور یہ شہداء کیسے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلوات اللہ علیہ کا مبارک زمانہ ہے، کافروں سے جنگ ہے، جہاد کا موقع ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے پیارے
کھجوریں اس کی جھولی میں تھی، کھجوریں کھا رہا تھا۔ اے محبوب، شہید ہونے کے بعد جنت جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ گل سمجھ آؤں رہی؟ شہید ہونے کے بعد جنت جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ نے فرمایا کھجور کا چھلکا تیرے حلق میں بعد میں اترے گا تو جنت میں پہلے پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی کا ایمان دیکھو، اس نے اس طرح جھولی سے کھجوریں پھینکی، تلوار لی، آگے دوڑا اور کہنے لگا اب کھجوریں جنت میں ہی جا کے کھائیں گے۔ یہ تھا صحابی رسول۔ اور تحریک پاکستان اور قرارداد پاکستان کو جگر سے کے خون سے لکھنے والا بھی ایک پروانہ ایسا ہے۔ کھیر پکا رہا ہے، کھیر تیار ہو گئی ہے، چمچ پنجابی چسی ڈوئی آنے انہوں اس میں ڈالی ہوئی ہے، کھیر پک چکی ہے، کھانے لگا، گرم گرم ہے ابھی۔ اچانک کسی نے آواز دی سکھ آمدند، سکھ آمدند۔ سکھ آ گئے، انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا، انگریز کے خلاف جہاد کیا، کہ سکھ آ گئے۔ یہ مجاہد وہ چمچ ڈوئی ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں اپنی تلوار اسلحہ جو تھا اس کے پاس، وہ لے کے دوڑا جا رہا ہے، وہ چمچ بھی نہ چھٹیا، اور کہتا جا رہا ہے کھیر جنت میں جا کے کھائیں گے۔ اللہ نے جامع شہادت عطا فرما دی۔ حضرات، یہ ایک تاریخ ہے وطن عزیز کی، اور بلا شبہ سیدین شہیدین نے ان کا اس امت اور بر صغیر پہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ انہوں نے لوگوں کی روحانی طور پہ بھی اصلاح کی اور جسمانی طور پہ بھی ان کی اصلاح کر کے ایک وطن عزیز کا راستہ ہموار کیا تھا۔ حضرات، یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، اور یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ افراد ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے موقع پہ یہ حصہ کشمیر کا، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، انہوں نے فتح کر کے دیا تھا۔ اگلے کے لیے تیار تھے، مقدر سو گئے، تیار تھے کہ ہم اس کے لیے بھی لڑنے کو تیار ہیں، ملک لے کے دیں گے، مگر وہاں غیروں اور کافروں کی سازشوں نے کام دکھایا۔ اور وہ مسئلہ آج یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے، جو کیا گیا ہے، جو اس کی ہستی کو مٹایا گیا ہے، میں اور آپ یہاں اپنے گھر میں ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، ایک ڈنگ کی کھا رہے ہیں، بھوک ہے، ٹھیک ہے، مگر ہے تو اپنے گھر میں آزاد۔ کبھی تصور کی دنیا میں دیکھ، فلسطین کے ان بچوں کا حال دیکھ، کشمیر کے ان معصوم بچوں کے حال کی طرف دیکھ، حیران ہو جاتا بندہ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 1.5-2 سال عمر ہے، منہ میں فیڈر لیا ہوا ہے، جدھر جاتا ہے لاشیں ہی لاشیں، میتیں ہی میتیں، جدھر جاتا ہے لاشیں ہی لاشیں۔ اور یہ بیچارہ زیادہ بول بھی نہیں سکتا، چھوٹا ہے، اور اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے اپنی ماں اور باپ کو تلاش کر رہا ہے، اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حضرات، اسی طرح کا بچہ اس سے قدرے بڑا، 7 سال کے لگ بھگ کی غالباً معلوم ہوتا اس کی عمر ہے، دوسرا اس سے کچھ کم عمر ہے، 5-6 سال کا، اس کے یہاں بم کے وہ نشان لگے ہیں، زخمی ہے، زندگی کی بازی ہار رہا ہے، زندگی کی ڈور اس کی ٹوٹ رہی ہے، اور یہ ساتھ والا نیچے ہو کر، دونوں چھوٹے ہیں، بڑا ہے ہی کوئی نہیں وہاں، گھروں کے گھر اجاڑ دیے، خون آلود کر دیا، غزہ اس کا حشر کر کے رکھ دیا، اور دنیا کے بدماش اس اسرائیل کی پشت پناہی پہ کس طرح کھڑے ہیں۔ یہ بچہ قریب ہو کے کہتا ہے، یا اخی گل لا الہ الا اللہ، یا اخی گل لا الہ الا اللہ،
پھر کہتا ہے گل اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ محمد عبدہ ورسولہ، دونوں طرح سے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، منظر دیکھنے کے قابل ہے۔ تیسرا بچی ہے کوئی غالباً یہ بھی 7-8 سال کی، اس سے بڑی نہیں ہے، اس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، اور یہ دنیا کو اور ہمیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، آپ یہاں جو بیٹھے ہیں، ہمیں وہ پیغام دے رہی ہے کہ کافروں نے ہمیں مٹانے کی کوشش کی ہے، مار دیا سب کو، اے دنیا میں بسنے والے کلمہ پڑھنے والوں، کیا تمہیں ہمارے متعلق کوئی خبر نہیں ہے؟ تمہیں کوئی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے ہم خون کی ندیاں عبور کر رہے ہیں، راشن بند کر دیا ہے، دوائیاں بند کر دی گئی ہیں۔ حضرات، اس ایسے تیرا و تار ماحول میں، ایسے تاریک حالات میں، اس وقت بھی جب سکھوں نے غنڈہ گردی کی ہوئی تھی اور پورے ملک کو جام کیا ہوا تھا، یہ وہ چند شخصیات تھیں جو اپنے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر کے لوگوں کو تیار کر کے لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ دین، اسلام، توحید، حضور کی محبت اس طرح بھر رہے تھے۔ سچی بات ہے، مولانا غلام رسول مہر کی کتاب ہے سرگزشت مجاہدین، پڑھنی چاہیے یہ کتابیں ہمیں بھی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بالا کوٹ کے مجاہدین کا کیلو کال، چلنا پھرنا، بود و باش، لباس، شکل، صورت، سیرت، نماز، انداز، حضور کی محبت، توحید کا تعلق، یوں لگتا ہے جیسے یہ صحابہ کا 1400 سال کا پرانا بچھڑا ہوا قافلہ ہے۔ یہ ایک مورخ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 1400 سال کا پرانا بچھڑا ہوا یہ وہ قافلہ اور گروہ ہے۔ یعنی جو رنگ صحابی میں تھا وہی رنگ بالا کوٹ کے اس مجاہد کے وجود اور جسم کے اندر موجود تھا۔ میں نے بات یہ کی ہے کہ جس مناسبت سے ہم کانفرنس کرواتے ہیں، 2 کام ہیں، روحانی اصلاح، توحید کا نور، حضور کی محبت، سنت کا احیاء اور نظم جماعت پہ جم کر کام کرنے کا درس، اور ساتھ ساتھ ہماری بدنی اصلاح کے لیے ایک آزاد ریاست کے لیے خون کا بہانہ تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ، جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے مولانا غلام رسول مہر کی، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے یہ وطن عزیز پاکستان ہمارے مقدر میں فرمایا۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تاریخی گفتگو ذرا قدرے دوسرے مسائل سے الگ ہوتی ہے۔ زندہ رہے، میں آج نوٹ کر رہا ہوں ساری چیزوں کو، انشاءاللہ اس کا بھی اگر زندہ رہے تو ترتیب طریقہ اپنی مکمل نگرانی میں آئندہ کریں گے انشاءاللہ، اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت قریب کی جماعتیں، ان میں 1-2 بندے نظر آ رہے ہیں، کچھ کمی رہ گئی ہم سے۔ اللہ آپ احباب کی دینی غیرت اور دینی محبت کو قبول فرمائے۔ اب جس جذبے، جس شوق سے آئے ہیں، اللہ شوق کو قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں، بڑے اہم پیرائے میں، عام فہم انداز میں آپ سے گفتگو کرنے والے خطباء، بالخصوص قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، مولانا اسحاق اوکاڑوی حافظہم اللہ، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ سلسلہ جاری رہے گا، کوشش کریں گے بہت لمبا نہ ہو، اس کو جلد سے جلد سمیٹنے کی کوشش ہوگی۔ اور میں اپنے پیغام کو پھر دہرانا چاہوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے ایک لفظ کہا عزیز مکرم کے ان الفاظ کی روشنی میں کہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان در حقیقت شہدائے بالا کوٹ کے جگر کے خون سے لکھی ہوئی ہے، اور یہ اس کا ثمر ہے۔
وہ جو چاہتے تھے وہ ہو نہیں سکا اب تک. پھر ضرورت ہے کہ تحریک سیدین شہیدین کو پھر زندہ کیا جائے, اپنی اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ بحال کیا جائے, پھر عوام الناس کی اسی انداز میں اصلاح کی جائے, توحید کے نور کو عام کیا جائے, اور حب رسول کے دیپ کو پھر سے جلایا جائے, اور وطن عظیم کی اس بھولی بہکی ہوئی قوم جو بیچاری روز بروز نئے صدمات, بجھے ہوئے چولہے, گھر کا بے محال, مہنگائی کا طوفان, بل بے پناہ, ساری مشکلات اور وبائیں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ ہمارے اعمال کی ہمیں سزا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور اس کے لیے واقعتاً یہ ایسی کانفرنسز, ایسے پروگرام, یہ مینارہ نور ہوتے ہیں. اس میں چند افراد بھی ہوں, میں اس سے مایوس نہیں ہوں, ذہن میں رکھے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ پڑھایا. دلی سے ایک آدمی اس شوق سے آیا کہ میں نے جمعہ شاہ جی کے پیچھے پڑھنا ہے. جب وہ آیا تو جمعہ ختم ہو گیا. وہ بیٹھا, بڑا سر پہ ہاتھ مارا, شاہ جی میں تو تھک اک کے آیا, بڑا لمبا سفر کیتا ہے, تو جمعہ مک گیا. فرمایا لگے کوئی بات نہیں, تو بیٹھ جا. شاہ صاحب دوبارہ ممبر پہ چڑھے, جو خطبہ پہلے دیا تھا اس ایک بندے کو دوبارہ پھر وہی خطبہ دیا. بات میری سمجھیں, آپ تک یہ میسج پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں ایک ایک بندہ محرک ہوگا, متحرک ہوگا, اس میسج اور پیغام کو آگے کنوے کرے گا. اللہ پروردگار عالم اپنے فضل اور کرم سے ہمارے بزرگواروں میں حضرت صوفی عبداللہ رحمہ اللہ, اور پھر ہمارے بزرگ حضرت مولانا عائش محمد رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے, ان کے لگائے ہوئے ان پودوں کو پھر باغ و بہار نصیب فرمائے. اور عزیز مکرم مولانا ابو بکر عائش سلمہ اللہ تعالی, اللہ ان کی عمر میں, علم میں, حلم میں برکت عطا فرمائے, اور انہیں اس دیپ کو, اس دیے کو, اس روشنی کو ہمیشہ جگمگاتے اور چمکاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ احباب مشن سمجھ کر, جلسہ سمجھ کر نہیں, مشن سمجھ کر کہ یہاں ایک تعلیم ہے, ایک درس ہے, ایک سبق ہے, ایک تحریک ہے, دلوں کی دنیا پہ دستک دے کے جگانا ہے, اٹھانا ہے, ہلانا ہے, کھڑے کرنا ہے. اس جذبے سے آپ بھی آنا آئندہ سال بھی, اور اپنے ساتھ 10 بندے بھی لے کے آنے انشاءاللہ. بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کی پتا بھی ٹھیک ہے کہ غلط ہے, یہ تو سوتے ہیں. میں کیسے تیار رکھے ہو, پانڈا مودہ کر لیا نا میرے سامنے, کم خراب ہو گیا بچے, گل لنگی. بڑے سال ہو گئے میرے کو, 30-35 سال ہو گئے. پیر محل میں جلسہ تھا, پیر محل, تو محراب میں میری تقریر تھی سیرت پہ. حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ رجانے والے اسٹیج سیکرٹری تھے. کل سے چل رہی تھی کانفرنس, وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے سو گئے. اب میں نے اس طرح ان کو ہلانا مناسب نہ سمجھا, میں نے ایک واقعہ شروع کر دیا, حضرت ابو ہریرہ کی بھوک والا. میں نے کہا اس طرح بھوک سے نڈھال تھے جس طرح حافظ صاحب نڈھال پڑے ہوئے. لوگ ہنس پڑے, انہیں پھر بھی جاگ نہ آئی. میں نے کہا پھر صحابی آتے گئے, دیکھتے گئے, بات سنتے گئے. آخر پہ جب کائنات کے امام علیہ السلام آئے تو آپ نے ذرا پکڑ کے ہلایا, جو ہلا وہ ڈر گیا, پتہ نہیں کی ہوا. بات بھی میں نے سنا لی تے گل بھی بنا لی, بچا لیا, انہوں نے بھی جگا لیا. اتنا تو جگا کے گل سنائی ہے بھی گل چیتے رکھنی ہوں تو یاد رکھنی ہوں. ماشاءاللہ. ویسے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خود خطیب خطابت کے زور پہ, آواز کے زور پہ, الفاظ کے زور پہ, انداز کے زور پہ آپ کو بٹھاتے ہیں. آپ نے میری ٹوٹی پھوٹی سیدھی باتیں سننے کے لیے جس محبت کا, جس جذبے کا, جس بیداری کا آپ نے ثبوت دیا ہے, اللہ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ سب پہ رحم فرمائے.
اور انشاءاللہ اگلا پروگرام آگے چلے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔